کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا کروں؟ میں آنکھیں بھیجتے ہوئے بیٹھا تھا۔ اکرم میرے سامنے ساکت کھڑا رہا، گڑ گڑاہٹیں آہستہ آہستہ رک گئیں اور مطلع صاف ہو گیا۔ مغلوب ہو گیا تھا، بالکل مغلوب ہو گیا تھا۔ واقعہ بڑا عجیب و غریب تاثر تھا۔ میرے ذہن پر شمسہ کی کربناک آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رحم کرو سائیں، رحم کرو سائیں، 4 چوٹ کی مار مارتا ہے وہ مجھے، 3 بچے ہیں میرے، کوئی سہارا نہیں ہے، رحم کر دو سائیں، رحم کر دو۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں رہتی ہے شمسہ؟ میں نے سوال کیا اور اکرم خوشی سے اچھل پڑا۔ میں اس کے گھر کا پورا پتہ یاد کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں۔ چلو اکرم، چلنا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے شمسہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ 3 بچے ہیں نا اس کے۔ چلو اکرم چلو، ٹھیک ہے، یہ بھی تقدیر کا ہی ایک حصہ ہے، آزما لوں اپنی تقدیر کو بھی۔ چلو اکرم جلدی چلو، کہیں میرے پیروں میں لغزش آ جائے۔ چلیے مسعود بھیا، اکرم نے کہا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ماضی کی تزدد ہوائیں ذہن سے گزر رہی تھی۔ شمسہ کا بچپن یاد آ رہا تھا، کیا دردناک لہجہ تھا اس کا، اور اس وقت جب وہ اپنی بپتا سنا رہی تھی، اور ایک اس کا بچپن تھا خوشوخی اور شرارت سے بھرپور۔ میرے قدموں میں تیزی آتی جا رہی تھی، اکرم کو میرے ساتھ ساتھ دوڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طویل فاصلہ تو ہمیں ایسے ہی طے کرنا پڑا کیونکہ آبادی ذرا دور تھی، لیکن اس کے بعد اکرم نے مجھ سے آہستہ سے کہا، رفتار آہستہ کر لیجیے مسعود بھائی، اس طرح دوڑ دوڑ کے چلیں گے تو لوگ ہماری جانب متوجہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پایا۔ اکرم پہلی بار اس آبادی میں آیا تھا، لیکن شمسہ کے گھر کے پتے کو اس نے پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ٹھیک سے یاد ہے؟ ہاں، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ وہ دیکھیے، وہ چبوترا اور اس پر پیپل کا درخت، یہاں شاید ہندو پوجا کرتے ہیں، وہ چونے کے نشانات ہیں۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ بس وہ چھوٹا سا میدان عبور کر کے ہم ان گھروں کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ جلدی کرو، تمہارے اس قدموں کی رفتار سست کیوں ہے؟ میں نے کہا تو اکرم مسکرا دیا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے اس کی مسکراہٹ محسوس کر رہی تھی، آنکھوں میں روشنی کی طرح پیاری تھی وہ مجھے۔ مگر کیا کرتا میں نے سوچا۔ اکرم اب بھی خاموش تھا۔ وہ میرے دل کی کیفیت کیا سمجھتا، کیا وسوسے تھے میرے دل میں، کیسے خوف پنہاں تھے۔ میں ہی جانتا تھا کہ ملعون بھوریا چرن نے اس سے پہلے ہی مجھ پر ایسے کئی وار کیے تھے، مختلف شکلیں لایا تھا وہ میرے سامنے۔ کون جانے یہ بھی کوئی دھوکہ ہے، یا پھر میدان عبور کر لیا، مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اکرم ایک مکان کے دروازے پر رک گیا۔ یہ ہے، اس نے کہا۔ آگے وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن ایک دلدوز انسانی چیخ سے اس کی آواز بند کر دی۔ چیخ کی آواز اندر سے ابری تھی، ہم دونوں ٹھٹک گئے۔ چیخ شمسہ کی تھی۔ میں نے مضطرب نگاہوں سے اکرم کو دیکھا۔ اس بار بھی کچھ نہیں بول پایا تھا کہ قدموں کی بھاری آواز سنائی دی۔ کوئی دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ پھر نسوانی آواز ابری، بے آبرو نہیں ہوں، سمجھا کیا ہے تو نے مجھے؟ 2 بھائیوں کی بہن ہوں، 2 کڑیل بھائیوں کی، تیری اور تیرے بغیرت دوست کی جاگیر نہیں ہوں۔ ہاں، دوسری آواز سنائی دی، دروازے کو ہاتھ مت لگائیو، سوچ لے تیرے بچے اندر سو رہے ہیں، تینوں کی گردنیں مار دوں گا۔ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی، لیکن اس دوران دروازے کی زنجیر نیچے گر چکی تھی۔ خدا کے لیے تجھے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے، مان لے میری بات۔ لجاجت بھری آنسوؤں میں ڈوبی آواز ابری۔ یہ آواز میری بہن شمسہ کی تھی۔ نکل گئی ساری اکڑ۔ آجا شاباش، اندر آجا، تیرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ زنجیر چڑھا دے، کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا، تیرے کڑیل بھائی کی مدد سے سو رہے ہوں گے۔ آج چل، زنجیر چڑھا کے اندر آ۔ میرا پورا بدن لرزنے لگا۔ اکرم کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے دروازے کو لات ماری اور دروازہ کھل گیا۔ شمسہ کھڑی ہوئی تھی اور اس سے 2 گز کے فاصلے پر ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ دونوں ہی اچھل پڑے۔ شمسہ کے الگ سے پھر چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر اکرم قریب آ گئی۔ بچا لے مجھے میرے بھائی، تجھے اللہ کا واسطہ بچا لے مجھے، میرے بھیا، میرے بچے اندر ہیں، یہ مار دے گا انہیں۔ یہ پیچھے کھڑا شخص آگے بڑھایا اور رو رہے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم دونوں؟ اندر کیسے گھس آئے؟ میں پوچھ رہا ہوں تم کیسے گھسے میرے گھر میں؟ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں تمہیں۔ اکرم نے شمسہ کو پیچھے اٹھایا اور پتھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے ہاتھ سیدھا کر کے اکرم کے سامنے کر دیا اور وہ رک گیا۔ میں اس بدکار شخص کو گھورتا اسی قریب پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے بو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اکرم نے کہا، نہیں مسعود بھائی، تم شمسہ بہن کو سنبھال لو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میں نے اکرم کو دوبارہ ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیا۔ میری خونی نظریں سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ شوہر ہے اس کا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، میرے شوہر کا دوست ہے یہ، اسے نشہ کرا کر باندھ دیا ہے، اس نے زخمی کر دیا اسے، اور اب بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے سے شمسہ کی آواز ابری۔ حالانکہ اکرم نے مجھے مسعود کہہ کر پکارا تھا، مگر شمسہ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ میں ہو سکتا ہوں، اس کا اپنا بھائی۔ صورتحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ میرا ہاتھ اٹھا
اور اس کے منہ پر پڑا. وہ اچھل کر کوئی 5 فٹ دور جا گرا. اس کے منہ سے خون کی دھار پھوٹ پڑی. میں آگے بڑھا. اس نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑ کر تھوڑا سا اٹھا کر میں نے ایک لات اس کے سینے پر رسید کی اور اس کے منہ سے ہائے نکل گئی. وہ کونیوں کے بل پیچھے کھسکنے لگا. چیخنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ خود مجرم تھا. شاید نہیں چاہتا تھا کہ باہر آواز جائے. میں نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کی اور وہ زمین پر لوٹنے لگا. کمر سینے اور پنڈلیوں پر لاتا تھا. ٹھوکروں سے بے ہوش ہو گیا تھا. اکرم نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا. مر جائے گا بدبخت. چھوڑ دو بھیا, بس چھوڑ دو, بس بھیا بس کرو مسعود بھائی, بس کرو. اکرم اس طرح سامنے آیا کہ اب اگر میں اس شخص کو مارتا تو اکرم نشانہ بن جاتا. چنانچہ رکنا پڑا. شمسہ خوف سے کانپ رہی تھی. بڑی مشکل اس نے کہا, مظلوم ہوں, دکھیاری ہوں, میرے بھائی تھوڑی سی مدد کرو اور کر دو. میرا مرد اندر بندھا ہوا ہے, نشے میں تھا, اس نے دھوکہ دیا, اسے ہی مارو, اسے ذرا ہوش میں لے آؤ. اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. تم نے ایک بے آسرا کی مدد کی ہے, اللہ تمہیں اس کا صلاح دے گا. بس تھوڑی سی مدد اور کر دو. بے ہوش شخص کو وہیں چھوڑ کر ہم اندر چل پڑے. کمرے میں لالٹین روشن تھی. فرش پر ایک شخص بندھا ہوا تھا. یہی شمسہ کا شوہر تھا. ہم نے اسے سیدھا کیا. سر کے بال خون سے چپچپا رہے تھے. اس کا مطلب ہے سر زخمی ہے. شمسہ کراتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی, جیسا بھی ہے میرے سر کا صاحبان ہے, میرا چھپر ہے, بچوں کا باپ ہے, میرا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تمہیں عزت دے. میرے بھائیوں سگے بھائی بن کر آئے ہو میرے. ہائے تم نے میری آبرو بچا لی. اللہ تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے. میرے بھی بھائی تھے, چھین لیے تقدیر نے. ہائے یہ ہوش میں آ جائے تو اس سے پوچھوں کہ اب کیا کرے گا. نشے کا کوئی رشتہ ہوتا ہے, سارے رشتے بھول جاتے ہیں. یہ سسرے بھابھی بھائی کہہ کر دھوکہ دیا اس نے. فیضان, ارے فیضان اب تو اٹھ جاؤ, اب تو جاگ جاؤ فیضان, ایک کپڑا چاہیے. بہن اس کا سر زخمی. اکرم نے کہا. میرے بدن میں اب بھی لرزش تھی. شمسہ کی آواز کا کرب, اس کی باتیں دل چھید رہی تھیں. لیکن صبر کرنا آتا تھا مجھے صبر کرنا جانتا تھا. میں خود کو سنبھالے ہوئے تھا. شمسہ نے اپنی اوڑھنی سے ایک ٹکڑا پھاڑ دیا. کتنا خون بہہ گیا. زخم گہرا تو نہیں ہے, لوہے کا کڑا مارا تھا اور سر میں. زیادہ زخم نہیں آیا گیا. نہیں فکر مت کرو. بچے کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں وہیں سو رہی تھی. میں ان دونوں کے لڑنے کی آوازیں سن کر ادھر آئی. دیکھا تو فیضان زخمی ہو گیا تھا. یہ اسے باندھ چکا تھا. اور پھر خدا تمہیں خوش ہو گئی, تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے. فیضان کو بستر پر لٹانے کے بعد میں نے اکرم سے کہا, اسے بھی اندر گھسیٹ لاؤ, دیکھو مر تو نہیں گیا. فیضان ہوش میں آ جائے تو اس سے پوچھیں گے کہ اب وہ کیا چاہتا ہے. آپ بھی آئیے بھیا آئیے. اکرم نے کچھ اس طرح کہا کہ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا. کچھ بات کرنی تھی آپ سے. کہو. میری آواز حلق میں گھٹ رہی تھی. شکر ہے نشے میں ہونے کی وجہ سے زیادہ چیخا چلایا نہیں. اس طرح باہر والے متوجہ نہیں ہو سکے. ہمیں سوچنے کا وقت مل گیا ہے. اس مردود کو باندھ کر ڈالے دیتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ویسے آپ نے کمال ضبط کا ثبوت دیا ہے. بہت اچھا کیا ہے آپ نے. میرے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اکرم. میرا وجود چکنا چور ہو گیا ہے. میں نے رندی آواز میں کہا, کیا میں نہیں جانتا مسعود بھائی, لیکن شمسہ بہن آپ کو بالکل نہیں پہچانی. میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں سمجھتے اکرم. شمسہ کو تو میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں. ماموں ریاض نے مجھے بدنصیب شمسہ کی کہانی سنائی تھی. اس وقت وہ ظالم شخص کے چنگل میں پھنس چکی تھی. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے اکرم. کیوں, یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس نے کئی بار اپنے بھائیوں کو ذکر کیا ہے. اللہ جانے. میں نے بیچارگی سے کہا, مگر وہ آپ کو بالکل نہیں پہچان سکی. اس کی وجہ میری سمجھ میں آ رہی ہے. وہ شاید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. میں نے آپ کو مسعود بھائی اور اسے شمسہ بہن کر پکارا ہے, بہن کہہ کر پکارا ہے, مگر وہ اس بات پر بھی نہیں چونکی کہ میں نے اس کا نام کیسے لیا. ہاں شاید تمہارا خیال درست ہے. عارضی طور پر میرے دل میں خیال آیا تھا. بھیا بتاؤ اکرم, میرا دماغ تو معاف ہے, بتاؤ کیا کروں. شمسہ بہن اس دوران خود آپ کو پہچان لیں تو دوسری بات ہے. آپ خود انہیں کچھ نہ بتائیں. ہو سکتا ہے ان پر کچھ جذباتی اثرات مرتب ہو جائیں. اب ان حالات میں انہیں یہاں چھوڑنا تو مناسب نہیں ہوگا. ہم انہیں خانقاہ لیے چلتے ہیں, وہاں اطمینان سے سوچیں گے کہ اب کیا کریں. جیسا تم مناسب سمجھو اکرم. آپ کو اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں, اب مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے, میں نے کہا. اور اکرم مطمئن ہو گیا. اس کے بعد میں نے سارے کام کیے تھے. اس منوج شخص کو باندھ کے ڈال دیا گیا تھا جس نے دوستی کا بھرم کھویا تھا. شمسہ کا شور بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آیا تھا. اس کا نشہ تو ویسے ہی اتر چکا تھا. ہوش میں آ کر اس نے وحشت زدہ نظروں سے ماحول کو دیکھا, پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. کہاں گیا وہ؟ سب ٹھیک ہے فیضان, ہوش کرو, سب ٹھیک ہے. اللہ نے مدد بھیج دی فیضان. میرے بھائیوں نے مجھے بچا لیا. ہائے فیضان, تم نے تو مجھے کہیں کا نہ رکھا. میں کہتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے, اس کو بھروسہ نہ کرو, مگر نہ مانے تم. ہائے فیضان, مجھے اللہ نے بچا لیا. شمسہ روتے ہوئے بولی. بچے فیضان گھٹے گھٹے لہجے میں بولا. اللہ کرم سو رہے ہیں, ایک نظر دیکھا انہیں. بھیا بھی آئی. شمسہ کمرے کے دروازے سے نکل گئی. فیضان نے لالٹین کی روشنی میں ماحول کو دیکھا, پھر اس کی نظریں اپنے دوست پر پڑیں اور اچھل کھڑا ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا اور اسے دیکھتا رہا. پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا, اسے کیا ہوا ہے؟
مارا ہے ہم نے؟ اکرم بولا۔ مر گیا نہیں، زندہ ہے۔ کم اصل ہے، ایسے کیسے مرے گا؟ فیضان نے کہا اور اسے ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ پھر وہ ہماری طرف مڑ کر بولا، تمہارا شکریہ ادا کرنا بیکار ہے۔ شکریہ کوئی عزت دار کسی عزت دار کے احسان کا ادا کرتا ہے۔ مجھ جیسے بے غیرت آدمی نے اگر تمہارا شکریہ ادا بھی کر دیا تو اس لفظ کو بھی توہین ہوگی، وہ داغدار ہو جاتی تو اور مشکلات میں ڈوب جاتی۔ میں اسے نہ جینے دیتا، اتنی ذلیل انسان ہوں میں۔ اکرم نے حیران نظر سے مجھے دیکھا، میں خاموش رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد فیضان نے کہا، مگر تم دونوں رحمت کے فرشتے بن گئے، اس وقت یہاں کیسے آئے اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ ہمیں بہن کی چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگنا چاہتی تھی۔ ہم نے اس شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اگر باہر نکلی تو وہ بچوں کی گردن دبا کر مار دے گا۔ بس ہم اندر گھس آئے۔ کمینہ کتا میرے بچوں کو فیضان بے قابو ہو کر اپنے دوست کی طرف دوڑا، لیکن اکرم نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ وہ بے ہوش ہے، جذباتی ہونا بیکار ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا بہت پرانا دوست تھا، بڑا مان تھا مجھے اس پر۔ فیضان نے کہا، اس کی اصلیت معلوم ہوگی، افسوس کرنا بیکار ہے۔ تم دونوں جن راستوں کے راہی تھے وہ اچھے تو نہیں تھے۔ ہاں احساس ہو گیا، آخر احساس ہو ہی گیا، مگر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں، اکرم نے جواب دیا۔ کچھ اور رحم کرو گے ہم پر؟ 3 معصوم بچوں اور ایک مظلوم عورت پر۔ اس کی آواز میں عجیب سی پشیمانی تھی۔ مظلوم عورت پر؟ تو کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، اللہ کے سامنے میں نے یہی اقرار کیا تھا اس کا محافظ بنوں گا، مگر وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں نے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، کیا کر سکتا ہوں؟ ظلم کیے ہیں میں نے اس پر، کاش آنکھ نہ کھلتی۔ اس سے بھی معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹ سمجھے گی، کبھی یقین نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں کر کیا سکوں گا، اس کے لیے بیکار ہے۔ ارے ہاں، ایک بات لے بیٹھا، تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، اپنی کہانی سنانے لگا۔ بولا، کیا چاہتے ہو؟ اس سے تو دشمنی ہو گئی، اب اس کے ساتھ تو رہا نہیں جا سکتا۔ تھوڑی سی مدد کر دو، عارضی طور پر سر چھپانے کی جگہ دے دو، کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ نیکی گلے پڑ گئی، مجبوری ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، ورنہ کہیں اور نکل لیتا۔ بن سکتی کوئی بات؟ کسی سرائے وغیرہ میں رہو گے؟ اکرم نے پوچھا۔ پیسے نہیں ہیں، فیضان نے جواب دیا۔ اسی وقت شمسہ واپس آ گئی۔ فیضان کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں بولی، چھوٹا جاگ گیا تھا، سلانے میں دیر ہو گئی۔ فیضان نے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ شمسہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، درد ہو رہا ہے سر میں؟ گھاؤ گہرا ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ چلو فیضان کوئی سامان ہو تو اٹھا لو، اکرم نے کہا۔ اس بات پر میں نے بھی چونک کر اکرم کو دیکھا۔ اکرم نے سب کچھ خود سنبھال لیا تھا، میری ذہنی کیفیت جانتا تھا اور اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا شمسہ کے لیے، اور اس کی وجہ بھی میں جانتا تھا، خود بھی گھائل تھا۔ فیضان نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ٹین کا ایک صندوق اور کپڑوں کی پوٹلی، یہ اساتذہ تھی ان کی۔ شمسہ نے پوٹلی شانے سے لٹکا لی اور فیضان سے بولی، ایک بچے کو اٹھا لو گے؟ فیضان خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، اس کے پیچھے اکرم اور پھر میں۔ فیضان نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا تو اکرم نے فوراً اپنی گود میں لے لیا۔ شمسہ نے دوسرے بچے کو اٹھایا تو میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ نرم ننھا سا وجود میری آغوش میں آیا تو محبت کے سوتے کھل گئے۔ بانجا تھا میرا، ماموں تھا میں، اس کا اپنی خوشبو آ رہی تھی اس کے بدن سے۔ میں نے اسے بھینچ لیا۔ تیسرے بچے کو فیضان نے اٹھا لیا۔ اکرم نے صندوق بھی ہاتھ سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ میں جانتا تھا کہ اکرم نے انہیں خانقاہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے عمدہ جگہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ خانقاہ کا رخ کرتے ہوئے شمسہ چونکی تھی اور پھر میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر اکرم کو اور خود کو دیکھتے ہوئے پایا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اکرم نے اس کی مالی مدد بھی کی ہے، ہو سکتا ہے شمسہ اسے پہچانتی ہو، لیکن اول تو رات اور پھر اس حادثے کی بےوسی نے اس پر اسے اکرم پر غور نہ کرنے دیا ہو، مگر اب راستہ طے کرتے ہوئے وہ بار بار ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم خانقاہ پہنچ گئے۔ میں انہیں اپنی رہائشگاہ میں لے گیا تھا۔ اکرم نے کہا، فیضان بھائی آپ اور بہن یہاں آرام سے رہیں، اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ مزار ہے کسی بزرگ کا۔ فیضان نے کہا، جو کچھ بھی ہے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم دونوں انہیں چھوڑ کر باہر نکل آئے، ایک کھلی جگہ پتھر پہ بیٹھ گئے۔ آدھے نگاہ پر اسرار رات بکھری ہوئی تھی، انوکھی کہانیوں کی امین۔ اکرم نے کہا، کیسی عجیب بات ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیسی عجیب کہانی ہے، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں مسعود بھائی؟ پتہ نہیں اکرم، میری کسی بات کو فریب نہ سمجھیں مسعود بھائی، میری زندگی کا مقصد میری مسلک ثریا کی تلاش تھا، وہ مجھے شمسہ کی شکل میں مل گئی ہے۔ اگر وہ ثریا نہیں ہے تو شمسہ ہے، بلکہ شمسہ کا مل جانا میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہے۔ جس طرح تقدیر نے مجھے شمسہ دے دی، اسی طرح ثریا بھی ضرور مل جائے گی۔ میرا ایمان ہے اسے تلاش کرنے کے لیے میں کوئی جدوجہد نہیں کروں گا، ہاں انتظار کروں گا کسی ایسے لمحے کا جو ثریا کو میرے سامنے لے آئے۔ آپ کا مشن الگ ہے اور میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا،
آپ جس طرح چاہیں اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، مگر میں اب شمسا کی خدمت کروں گا، اس کی محرومیاں دور کروں گا۔ اکرم سخت جذباتی ہو رہا تھا، میں اس کو جواب نہیں دیا۔ کچھ بولیں گے نہیں مسعود بھائی؟ کیا کہوں اکرم، میں نے آج پہلی بار کئی کام آپ کی مرضی کے خلاف کر ڈالے ہیں، میرا مطلب ہے آپ سے پوچھے بغیر۔ میں نے تمہیں اپنا محکوم کبھی نہیں سمجھا، اس عمل سے آپ ناراض تو نہیں ہو؟ میری بہن ہے اکرم، اسے سہارا دیا ہے تم نے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شکریہ بھیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا، جو بن پڑے گا کروں گا۔ میں ایک درخواست کروں گا تم سے اکرم۔ حکم دے مسعود بھائی، اس سے میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ او اکرم آہستہ سے بولا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ خیر آپ جو سمجھیں، جو بہتر سمجھیں، ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ آرام کرو، کہیں بھی پڑا رہنا، خانقاہ وسیع ہے۔ اکرم کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ میرے دل و دماغ پر شدید بوجھ تھا، سخت ہیجان کے شکار تھا۔ شمسا کو کلیجے میں بھر لینے کا جی چاہ رہا تھا، رواں رواں چیخ رہا تھا، سارے بدن میں جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے، مگر خوف کا شکار تھا، پتہ نہیں میرا یہ عمل بھی مجھے کیا سزا دے۔ ابھی اجازت نہیں تھی، ابھی صبر کرنا تھا۔ اکرم کے الفاظ نے جذباتی کر دیا تھا اور میں شمسا کے پاس پہنچ گیا تھا، مگر یہ ضروری تھا، بر وقت پہنچے تھے ہم لوگ، نہ جانے کیا ہو جاتا، نہ جانے وہ مایوس شخص میری شمسا کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ بے چینی عروج پر پہنچی تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے شمسا کے لیے رہنمائی درکار تھی، میں انہی کی محبت سے مغلوب ہو رہا تھا، مگر کوئی اشارہ نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، چھوٹی سی بات کے لیے اشارے مل جاتے ہیں اور بعض اوقات کچھ نہیں پتہ چلتا۔ گویا معاملہ میری صوابدید پر ہے، تاہم اس فیصلے پر اٹل تھا کہ شمسا پر خود کو ظاہر نہیں کروں گا۔ باقی رات بھی سوچتے ہوئے گزری تھی، فیضان اب بہتری کی طرف مائل ہے، اس بارے میں کسی حد تک معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ انہیں ایک نامعلوم مستقبل کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا، کچھ کرنا ہوگا ان کے لیے، مگر کیا؟ دوسری صبح شامی میرے پاس آ گیا، مسعود بھائی آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں۔ ہاں شامی، میں آپ سے ملنے گیا تھا، مگر وہاں ایک خاتون اور چند بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ دن یہاں رہیں گے شامی؟ ٹھیک ہے، مجھے ان کے لیے ہدایات کر دیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، میرے اوپر تمہارا احسان ہوگا۔ میں سماجت کرتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مسعود بھائی، اندھے تو نہیں ہیں سب لوگ؟ ہم جانتے ہیں کہ یہاں تمہارے دم کا ظہور ہے، بڑا بابا تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے، تم نے بس یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے مہمان ہیں، سب ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا فرض ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، تم اطمینان رکھو۔ شکریہ شامی وہاں سے اٹھ کر خانقاہ میں جا بیٹھا، ناشتہ وغیرہ وہیں کر لیا تھا۔ پھر اکرم نے کہا، شمسا نے مجھے پہچان لیا مسعود بھائی، کیا مطلب؟ وہ آپ نے کچھ پیسے دیے تھے نا مجھے، میں نے خود اسے دیے تھے صبح کو، جب مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، بہت معصوم ہے وہ۔ فیضان کے سامنے ہی بول پڑی کہ بھیا تم وہی ہو نا جس نے مجھے پیسے دیے تھے؟ مجھے تو نہیں پوچھا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ پوچھا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہنے لگی دوسرے بھیا کہاں ہیں؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ کہیں گئے ہیں، کسی بھی وقت واپس آ جائیں گے۔ فیضان کا کیا حال ہے؟ سخت شرمندہ نظر آتا ہے، بالکل خاموش ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اس نے میرے سامنے۔ شمسا سے کہنا پردہ نشین لڑکیوں کی طرح اندر رہے، کسی کے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ اس کے بچوں کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا اور اکرم نے مجھے ان کے نام بتانے لگا۔ وہ عجیب سی کیفیت کے شکار نظر آ رہا تھا۔ بہر صورت میں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ شمسا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، دل چاہتا تھا کہ اسے ایک لمحہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں، مگر رات کے بعد میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ شام کو فیضان باہر نکل آیا، میں نے اسے مغربی نماز پڑھتے دیکھا اور مجھے خوشی ہوئی تھی۔ انسان اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ سر جھکا کر اسے اپنی برائیوں کا کیا جواب دے گا۔ میں اس کے پاس تو نہیں گیا، مگر جب شمسا کے بچے باہر نکلتے میں خود کو باز نہ رکھ سکا۔ یہ میری بہن کے بچے تھے، میں ان کا ماموں تھا، سگا ماموں۔ میں بے اختیار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ فیضان نے مجھے پہچان لیا۔ آپ آگے شاہ صاحب؟ کیا کہوں فیضان میاں؟ حضور سخت زخمی ہوں، اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا ہوں، فیضان نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے، میں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ دل و دماغ میں ایک ایسا سخت ہیجان برپا ہے، نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر کس سے کہوں، کیسے دل ہلکا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ پر یقین کر لے؟ شمسا تمہاری بیوی ہے، میں نے کہا۔ نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں میں اس سے، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تم شمسا کے مجرم ہو تو اس سے معافی مانگ لو، اس نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ بہت شرمندہ ہوں، میں اس سے اسی شخصیت تباہ کر دی ہے میں نے۔ بہت ذہین، بہت سمجھدار، بڑی زیرک اور معاملہ فہم تھی۔ اتنا ستایا میں نے کہ اسے اپنی اہلیت کھو بیٹھی، تیسرے درجے کی عورت بن گئی۔ وہ سب کچھ اس کے دل میں ہے،
مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے اسے۔ فیضان کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اب کچھ نہیں کہتی، بہت کچھ کہہ چکی ہے، مگر اس وقت میں نے سنا نہیں تھا۔ شاہ صاحب میرے کان بند تھے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے فیضان؟ آپ سن لیں گے شاہ صاحب، وعدہ کریں آپ سن لیں گے۔ آپ مجھے ذلیل کریں گے، خوب ذلیل کریں گے شاہ صاحب۔ آپ لوگوں نے، آپ نے اور اکرم بھائی نے میری بیوی کی عزت بچائی۔ وہ پاک باز عورت ہے، ایک شرابی، ایک بدکار انسان ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ میں اس پر ہر الزام لگانا چاہتا تھا، ہر طرح اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، میں اس پر کبھی بدکاری کا الزام نہیں لگا سکا۔ اتنی پاکیزہ ہے وہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایسے نیک انسان کا خون ہے کہ اس کی بےروندی پر اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شکریہ فیضان، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، مگر فیضان جذبات میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے میرے ان جملوں پر غور نہیں کیا۔ وہ بولا، برے لوگوں کا ساتھ رہا، میرا اچھائی پر نظر ہی نہیں گئی۔ یہ بڑا دربار ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے یہ جگہ بلا وجہ نہیں ملی، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ فیضان ڈرتے ہوئے بولا، ابا کیوں رو رہے ہیں؟ شمسہ کے بڑے بیٹے نے منہ بسورتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹے، اب ہم ہمیشہ ہنسیں گے اکرم۔ میں نے دور سے گزرتے ہوئے اکرم کو آواز دی۔ جی بھائی۔ اکرم قریب آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر میرا نام لینے سے گریز کیا تھا، اور نہ وہ مجھے خالی بھائی بھی کبھی نہ کہتا۔ بچوں کو ان کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ جی۔ اکرم بچوں کو لے کر چلا گیا۔ فیضان نے پھر گردن خم کر لی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا اور پھر بولا، میں سہارنپور میں رہتا تھا، ماں باپ مر چکے تھے، 4 بھائی تھے ہم لوگ، 3 شادی شدہ تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ بھائیوں کے رحم و کرم پر تھا، بھائی مجھ سے بے نیاز تھے۔ احساس محرومی نے مجھے میرے دوستوں کا رائی بنا دیا تھا۔ برائی کی طرف قدم بڑھاؤ تو دوستوں کی کمی نہیں ہوتی، بہت سے برے دوست مل گئے تھے، مجھے بھابجیں ہر طرح ذلیل کرتی رہتی تھیں۔ میں نے ایک دن بڑی بھابھی سے کہا، بھائی میری شادی کر دیں۔ خوب، بیوی کو کہاں رکھو گے؟ یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ صاف صاف سنو گے؟ بھابھی بہت تیز ترار تھی۔ اب تو سننا بہت ضروری ہے، میں نے بھی بھاری لہجے میں کہا۔ کتنے عرصے سے کھا رہا ہوں، ہمارے سر پر کیا خرچ ہے تمہارا؟ میرا خرچ تو بڑے بھیا اٹھاتے ہیں، کوئی شرم آئی ہے کبھی؟ آخر کیوں؟ سنو فیضان، غور سے سنو، تمہارے 3 بھائیوں میں سے کوئی تمہارا خرچ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں اٹھائیں وہ تمہارا خرچ؟ جوان ہو، تندرست ہو، یہ بات ہم سب کے درمیان ہو چکی ہے۔ اس مکان میں تمہارا حصہ تھا، آج تک تمہارا خرچ اسی میں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ حسابی برابر ہو چکا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی کی بات مجھے بہت بری لگی۔ میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے سنجیدگی سے سوچا، واقعہ میں بہت پست ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دم خود کو بدل دیا، نوکری کی، دوسرے کام کرنے لگا، کافی چلاک تھا میں، پیسے کمانا مشکل نہ ہوا۔ میں نے اپنی حیثیت بدل لی، بھائی بھی خوش تھے، باوجی بھی انہیں بھی بہت کچھ دیتا تھا۔ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر، ہر بری عادت چھوڑ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا۔ پھر میں نے شمسہ کو دیکھا، یہ لوگ نئے ہمارے محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ شمسہ مجھے بھاگ گئی، اس کے والد صاحب کا نام محفوظ احمد تھا، ایک اور صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے جن کا نام ریاض تھا۔ کسی قدر پریشان حال تھے وہ لوگ، مگر شریف تھے۔ بڑی آرزوؤں کے ساتھ میں نے اپنی بھابھیوں کو شمسہ کے رشتہ لے کر بھیجا، وہاں سے جواب ملا کہ ہم سوچ کے جواب دیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک بار پھر میں نے بھابھیوں سے کہا کہ میری منجلی بھابھی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا، بیکار ہے فیضان، تمہاری شہرت دور دور تک ہے، کون جان بوجھ کر مکھی نکلے گا۔ اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں بھابھی، ٹھیک ہو چکے ہو، دیکھ لینا، جو جواب ملے گا دیکھ لینا، اگر ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا بھابھی، کہا نا، خود دیکھ لینا۔ میری بھابھی دوبارہ محفوظ احمد کے گھر گئیں، مگر جواب واقعی منجلی بھابھی کے خیال کے مطابق تھا۔ محفوظ احمد نے کہا کہ تصدیق کرنے پر پتہ چلا کہ لڑکے کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم مدد خواہ ہیں۔ بھابھیوں نے میرا خوب مذاق اڑایا، میں جل کر کباب ہو گیا۔ میں خود ان لوگوں سے ملا، اپنا نام بتا کر میں ان سے کہا کہ بے شک میں نے کچھ وقت غلط لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب میں محنت کر کے روزی کما رہا ہوں، میری ذات سے انہیں یا ان کی بیٹیوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مگر شمسہ کے ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ میری محنت سماج پر بھی کوئی توجہ نہ دی اور میرا دماغ الٹ گیا۔ میں نے شمسہ کو اپنے چند دوستوں کی مدد سے اغوا کر لیا اور اسے لے کر سہارنپور سے دہلی آ گیا، پھر الہ آباد پہنچا اور وہاں اس سے نکاح کر لیا، مگر ان لوگوں کی ضد نے مجھے پھر انہی راستوں پر لا ڈالا تھا۔ اس کے بعد شمسہ سے انصاف نہیں کر سکا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی توہین کا احساس ہوتا تھا، لیکن شمسہ فیضان خاموش ہو گیا۔ میرے گھر کی کہانی تھی، ان سب کی کہانی بھی جن کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر تجسس نے سر ابھارا۔ میں نے کہا، شمسہ کے والدین پھر تو نہیں ملے فیضان؟ میں تو اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملا، ان بیچاروں سے کیا ملتا؟ تمہارا خاندان سہارنپور میں آباد ہے؟ ہاں، وہیں پیدا ہوئے ہم لوگ، دادا پر دادا بھی وہیں کے ہیں۔ اور شمسہ کے خاندان؟
وہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ فیضان نے جواب دیا۔ فیضان کو خرید کر میں اس دور کا تعین کرنے لگا۔ جب ماموریات مجھے تھانے میں ملے تو انہوں نے مجھے شمسہ کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ پتہ چلانا تھا کہ وہ لوگ اب بھی وہیں رہتے ہیں۔ فیضان اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکا، البتہ میں نے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ دوسرا دن نردیوں کا دن تھا، 2 دنوں کے لیے تیار ہوتی تھی، خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ باقی دن عام ہوتے تھے، حالانکہ خانقاہ کے عقیدت مند عام دنوں میں بھی آ جاتے تھے، اس پر روک ٹوک نہیں تھی، لیکن وہ عام دنوں میں اس جھوٹی قبر پر نہیں جا سکتے تھے۔ بس منگل کو عرضیوں کے لیے اور جمعرات کو ان کے جواب دینے کے لیے وہ اندر جاتے تھے۔ اس ڈھونگ پر میرا دل رسا تھا، مگر یہ میں نے نہیں رچایا تھا، اس کا سلسلہ بہت پہلے چل رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ مرتبہ پا چکا تھا اور بڑائی حاصل کر چکا تھا۔ ہم لکیر پیٹ رہے تھے، ایک بار اکرم نے اس سلسلے میں بات ہوئی اور اس نے مجھے بہت سہارا دیا۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اکرم، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا مسعود بھائی؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب فریب ہے، یہ کسی کا مزار ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لوگ اس کے بارے میں توقعات لے کر آتے ہیں اور ہم انہیں جھوٹے سہارے دیتے ہیں۔ وہ جھوٹے سہارے تو نہیں ہوتے بھیا، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں۔ جب سے آپ خانقاہ میں آئے ہیں ضرورت مندوں کو سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں آنے سے تو فریب کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور حاجت مندوں کی اصل ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ بھیا یہ کم ہے کہ لوگوں کو ڈاکو سنتو خان سے نجات مل گئی؟ اب آپ خود بتائیے کہ کیا یہ گناہ ہے؟ مگر وہ ایک جھوٹی آس لے کر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر وہ عام حیثیت سے آتے تو یہ ایک دکان حکمت ہے بھائی، آپ کسی بھی جگہ دکان کھول لیتے، اس کی حیثیت اس سے الگ نہ ہوتی، وہاں پھر لوگ کھل کر دل کی بات نہ بتاتے۔ روحانی تعلق کچھ اور ہوتا ہے اور کسی اپنے جیسے سے دل کی بات کر لینے کا مسئلہ کچھ اور۔ ہمیں اس فریب سے روزی حاصل ہوتی ہے، یہاں وہی کچھ لے کر آتا ہے جسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اس طرح بہتوں کو رزق حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، میں انہیں لکھتا رہا۔ معمول میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن بدھ کی رات میرے لیے بڑی کٹھن تھی اور اس رات مجھے شدید کرب سے گزرنا پڑا۔ عموماً میں ہر عرضی کے لیے مراقبہ کرتا تھا اور میری رہنمائی ہو جاتی تھی، لیکن اس رات کچھ نہ ہوا۔ اسپاٹ اور سنسان رات میرے تمام رابطے ٹوٹ گئے تھے، مگر مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا اور میرا دل پنکھے کی طرح لرزنے لگا۔ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، خاموشی کا احساس دلایا جا رہا ہے، نافرمانی کا مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ مجھے وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، آخر وہی ہو گیا۔ دل و دماغ سن ہو گئے، ہر احساس ختم ہو گیا، معمولات جاری ہو گئے۔ شمسہ کے بچے میرے پاس آ گئے، ان میں سے ایک واقعہ میرا ہم شکل تھا۔ میرا بچپن بالکل ایسا ہی تھا، میں کیا کروں اور کیا کر سکتا تھا؟ وہ میرے پاس ہے، میری رہائش گاہ میں ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بھائی اس کے اتنا قریب ہے اور میں نے دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ کہیں محبت ہود کر نہ آئے، کہیں سب کچھ نہ کھو بیٹھوں۔ مگر اور کیا کروں؟ معمول جاری رکھنا تھا، عرضیوں کے جواب لکھے، جو سمجھ میں آیا لکھتا رہا۔ شام کو یہ سارے جواب ضرورت مندوں کو پہنچائے۔ سے طریقہ کار وہی تھا جو نادر حسین نے ایجاد کیا تھا۔ پھر شمسہ کی آواز سنائی دی، سائیں بابا والی تیرے صدقے واری بگڑی بن گئی میری، تیری دعا سے میرا گھر ٹھیک ہو گیا، تیرے خزانے وسیع ہیں ولی، تیرے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، ہم حوث کے بندے ہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا، گھر بچھڑ گیا ہے میرا، ماں باپ بھائی سب ہیں ولی، دل تڑپتا ہے ان کے لیے، بگڑی بنا دے سائیں، ایک بار ملا دے سب سے، ایک بار صورت دکھا دے، تیرے واری ولی تیرے صدقے سائیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میں شمسہ کر محسوس کر رہا تھا، اس کے دل کی چیخیں سن رہا تھا۔ پھر وہ چلی گئی، میرا ذہنی سکوت ختم نہیں ہوا تھا۔ ملاقاتیوں کا وقت ختم ہو گیا، شام کو باہر نکلا تو فیضان سے ملاقات ہو گئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تھا، میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے فیضان؟ کچھ نہیں شاہ صاحب، میں یوں ہی قدموں میں بیٹھنے چلا آیا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کہو، میں نے کہا۔ شاہ صاحب بہت دن ہو گئے مزار کی روٹیاں کھاتے ہوئے، کوئی تکلیف ہے؟ ہاں بتاؤ شاہ صاحب، یہاں مجھے غیرت کا درس ملا ہے، یہاں میری کھوئی ہوئی انسانیت مجھے واپس ملی ہے۔ شاہ صاحب کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں، ہاتھ منہ باندھ کر نہیں بیٹھنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں سے جانے کو خواہشمند ہو؟ یہاں جو سکون حاصل ہوا ہے مجھے شاید دنیا میں کہیں اور نہ ملے۔ میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، دراصل باہر محنت کے لیے نکلنا چاہتا تھا، اتنا کر لوں کہ بیوی بچوں کو لے کر شہر سے چلا جاؤں، اس وقت تک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت مل جائے گی، یہی چاہتا ہوں۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں شاہ صاحب، میرے دل میں یہ خیال خود ہی آیا ہے، اور تو کوئی بات نہیں شاہ صاحب، تو پھر اس وقت تک یہاں رہو جب تک میں تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دوں۔
تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، تمہارے کوئی احساس ذہن پر طاری نہ ہونے دو، ہاں ممکن ہو سکے تو 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو، بہتر ہے شاہ صاحب، یہ میری درخواست ہے تم سے، میں نے کہا۔ فیضان نے گردن جھکا لی، کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میرے دل دماغ پر وہی سیر طاری تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرے دن کوئی 11 بجے کے وقت میں نے اکرم کو بلا بھیجا۔ اکرم، میں تمہیں کہیں بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ مسعود بھائی، سہارنپور، ایک پتہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر معلوم کرو کہ محفوظ احمد، ریاض احمد وغیرہ یہاں رہتے ہیں یا نہیں، بس یہ معلومات کر کے آنا ہے۔ اکرم اچھل پڑا، پھر کسی قدر مسعود لہجے میں بولا، محفوظ احمد تو آپ کے والد کا نام ہے؟ ہاں، فیضان سے پتہ چلا ہے، میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، آج ہی چلا جاتا ہوں، تیاریاں کر لو، واپسی بھی جلدی ہونی چاہیے، اور سنو، صرف معلومات کر کے آنا ہے، کسی کو ساتھ نہ لے آنا، سختی سے تاکید کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اکرم نے کہا۔ مجھ سے زیادہ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ چلا گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، صاحب جیسے ہینٹ کر رہ گئے تھے۔ سکرات کا سا عالم تھا، لیکن شام کو یہ موڈ ٹوٹ گیا۔ شامی میرے پاس آیا تھا، اس نے ایک انتہائی خوبصورت مخمل کی ڈبیا میرے سامنے کرتے ہوئے اسے کہا، اسے دیکھیے مسعود بھائی، یہ کیا ہے؟ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ پچھلی شام عقیدت مندوں میں سے ایک دبلا پتہ سوکھا سا آدمی بھی آیا تھا۔ اس نے خانقاہ میں یہ ڈبیا نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے قبول کیا جائے، لوگ ایسی چیزیں بھی دے جاتے ہیں۔ میں نے ڈبیا تاک میں رکھی اور بھول گیا۔ ابھی تھوڑی دیر قبل اندر آیا تو مجھے نظر آئی، میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اچھل پڑا۔ اس میں ایک پیلے رنگ کی ایک بہت خوفناک مکڑی بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈبیا میرے ہاتھ سے گر گئی اور مکڑی برفتاری سے لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی قبر کے پتھروں میں گھس گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے مسعود بھائی کہ جس آدمی نے ڈبیا دی تھی اس کی آنکھیں بالکل اس مکڑی جیسی تھیں۔ پیلی مکڑی میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کہاں ہے، کہاں گئی مکڑی؟ شامی نے پوچھا۔ ہاں آؤ، جلدی آؤ، میں نے تیزی سے خانقاہ کی طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ شامی حیران سا میرے پیچھے دوڑا۔ ظاہر ہے وہ میری بدحواسی کو سمجھتا، کیا سمجھتا، مگر میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ پیلی مکڑی کے نام سے میرا دل لرز گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس بارے میں کون جان سکتا تھا؟ شامی نے میرے ساتھ دوڑتے ہوئے کچھ کہا، مگر میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اندر اندھیرا تھا، بس وہ مدھم چراغ روشن تھا جو عموماً وہاں روشن رہتا تھا۔ یہ مدھم روشنی میں بھلا کیا نظر آتا؟ پھر بھی میں نے جعلی قبر کے بعد بیٹھ کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ شامی میرے قریب موجود تھا، کوئی سوچ کر اس نے اوپر رکھا ہوا چراغ اتارا اور میرے قریب کر دیا۔ بیکار ہے شامی، وہ اب یہاں کہاں ہوگا؟ میرے منہ سے نکلا۔ کون؟ شامی نے پوچھا۔ میں نے اسے کچھ جواب نہیں دیا۔ دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا۔ شامی نے مجھے آواز دی، مسعود بھائی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا ہو گیا؟ آپ کو ضرور کوئی خاص بات ہے؟ آؤ شامی باہر چلیں، میں نے کہا۔ شامی نے چراغ واپس اس کی جگہ پر رکھا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے مسعود بھائی؟ کیا بتاؤں شامی؟ وہ سب کچھ تھا تو عجیب، مگر میں نے غور کیا تھا، لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بہت سے غیظ سونے کے چھلے زنجیریں چادروں میں پرو کر قبر پر ڈال جاتے ہیں۔ وہ ڈبیا ہی میں ایسی ہی سمجھا تھا، مگر اس کے بعد اس میں مکڑی نکلی۔ اس سے زیادہ آپ کی یہ کیفیت پریشان کرنا، ایسی کیا خاص بات تھی اس مکڑی میں جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ پیلی مکڑی نوست کا نشان ہوتی ہے شامی، سخت نوست کا نشان ہے، اور وہ نوست یہاں آ چکی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ شامی کی آواز میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ پیلی مکڑی جہاں کہیں نظر آئے اسے فوراً مار دینا، صرف پیلی مکڑی کو۔ ٹھیک ہے، کل دن کی روشنی میں ہم سب اسے تلاش کریں گے۔ مگر وہ آدمی کون تھا؟ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، بالکل اسی مکڑی کے مانند۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ شامی دیر تک میرے پاس بیٹھا، نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، مگر میری حالت بہتر نہ تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات پھر بگڑ گئی ہے، میرے قدموں میں لغزش آ گئی ہے، مجھے ایک بار پھر تنہائیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اکرم بھی موجود نہیں تھا جو کچھ سہارا ہو۔ یہ بیچارے لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، ان سے کیا کہوں، کیسے دل کا بوجھ ہلکا کروں؟ آرام نہیں کریں گے مسعود بھائی؟ ہاں بس یہیں رہوں گا، تم جاؤ۔ شامی چلا گیا۔ اس نے اداس نظروں سے چاروں طرف دیکھا، بالکل اکیلا رہ گیا ہوں میں، کیا کروں؟ انسان تو ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، مجھ سے میرے حواس کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ کتنا جبر کروں دل پر، کیسے اس پیار کو کھرچ کر پھینک دوں جو خون میں رچا ہوا ہے؟ بہن، وہ میری ماں جائی ہے، فریاد کرتی ہوئی آئی تھی، نیم دیوانی ہو رہی تھی کہ انسانی قسم سے کیسے باز رہ سکتا ہے؟ کتنا تو روکا تھا خود کو، خون جوش مار گیا، اور پھر اگر اس کی مدد کو نہ جاتا تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتی؟ کون تھا اس کا پرسان حال؟ اس کے بعد سے مسلسل جبر کر رہا ہوں، دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے بچے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک میں میرا بچپن سمایا ہوا ہے، وہ میرا نقش ہے، میں اس کا ماموں ہوں، اور کتنا جبر کروں خود پر، اور کتنا جبر کروں؟ انسان ہوں، مجھ سے میرے ہوش کیوں نہیں چھین لیے جاتے ہیں؟ مجھے وہ مقام کیوں نہیں دے دیا جاتا جو نادر حسین کو مل گیا؟ آہ آہ آہ،
میں تڑپنے لگا، پورا وجود انگارہ بن گیا۔ صدیاں بیت گئیں، خوشیوں سے دور ہوئے، خوف بس ایک خوف، رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو۔ آج آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے، سنا گیا ہے کہ آنسو توبہ کی قبولیت کا پتہ دیتے ہیں۔ دل کا گداز رہنما ہوتا ہے، مگر آنکھیں خوش تھیں، سینہ جل رہا تھا۔ رات گزر گئی مگر کوئی خیال دل میں نہ گزرا، کوئی ہدایت نہ ملی۔ صبح کو سینہ پتھرا گیا، سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد کے معمول وہی تھے۔ دوسرے دن اور کئی دن گزر گئے۔ اکرم کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر حیرت ہوئی، عرضیوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کے نتائج بھی سامنے آتے رہتے تھے۔ اس عالم میں بھی جو ہدایت دی تھی ان کے نتائج اچھے نکلے تھے۔ ایک حاجت مند آیا، شاہ صاحب اللہ بڑے مرتبے بڑھائے، شاہ بابا مقدمہ جیت گیا میرا، سب کچھ مل گیا مجھے شاہ بابا، ہمیں نئی زندگی مل گئی، ورنہ پورے گھرانے کو مرنا پڑتا، ہماری نئی زندگی ملی ہے، ہمیں نئی زندگی ملی ہے شاہ بابا، یہ نذرانہ ہے، جو بھی ضرورت مند آئے اسے دے دیں۔ اس نے 50,000 روپے شامی کو دے دیے تھے۔ یہ رقم تقسیم ہو گئی، مگر اس دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ شمسہ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ فیضان اب درست ہو گیا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، باقی وقت بچوں پر صرف کرتا تھا، محنت کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ جہاں کہ وہ ایک بہتر زندگی حاصل کر سکے، کوئی دولتمند شخص اس کے لیے کچھ کر دے تو یہ ہو سکتا تھا، ایسے کسی شخص کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ بہت غور کیا تھا میں اس بات پر۔ پھر ایک شام اکرم آ گیا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، مگر اکرم کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ کیا ہوا اکرم؟ کچھ ہوا نہیں مسعود بھائی، پہلیاں نہ بجواؤ، میں نے زور سے کہا۔ دونوں پتے درست سے، فیضان عالم خاندان وہیں آباد ہے، اس کے یہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر محفوظ احمد کو تو اب لوگ بھول گئے ہیں۔ ان کی بیٹی کا اغوا ہوا تھا، اس کے کوئی 7 ماہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ فیضان کے خاندان والوں سے ملے تھے؟ میں نے صبر و سکون سے کہا۔ کیا کہتے ہیں وہ اس بارے میں؟ فیضان ہی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اسے بد کردار اور اوباش اور آوارہ کہہ رہے تھے۔ اغوا کے واقعے سے خود کو لا تعلق ظاہر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کا اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی نشاندہی نہیں کر سکے محفوظ احمد کی۔ نہیں، چلو ٹھیک ہے، یہی بہتر ہوگا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ کام وقت پر ہوتا ہے مسعود بھائی، جس طرح ہمیں شمسہ ملی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ ہاں شاید نہیں، یقیناً اسی طرح مسعود بھائی جیسے مجھے سریا کے مل جانے کا یقین ہے۔ میں نے چونک کر اکرم کو دیکھا، اس کے چہرے پر وفاق سکون تھا۔ مجھے خیال گزرا کہ اکرم بھی عظمت کا ثبوت دے رہا ہے، اسے صبر و شکر کر لیا ہے۔ وہ سریا کا نام بھی نہیں لیتا، وہ ان تمام مسائل میں خود کو ضم کر لیتا ہے جو سامنے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ باظرف ہے، شاید وہ نادر حسین کا عقیدہ ہی مجھ سے زیادہ پختہ تھا۔ وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا جس کے تحت اسے جذب کا مقام مل گیا، اور اب اکرم کے چہرے پر اس لمحے کو جو کچھ نظر آیا تھا اس نے نہ جانے کیوں ذہن میں تصور پیدا کر دیا تھا کہ اس معصوم شخص کو بھی کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے عقیدے کی پختگی اس کا نیک عمل یہی ظاہر کرتا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے، ادھر ادھر دوڑتے رہو، سارا جہان کھنگال مارو، جو تلاش کر رہے ہو وہ صرف تمہاری آنکھوں کے تل کی اوٹ ہے۔ اس تل کے عقب میں اگر کچھ نظر آ جائے تو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تل کے سامنے سے ہٹنا ضروری ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اکرم نے چونک کر مجھے دیکھا اور خوش ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، پھر سہمی آواز میں بولا، مسعود بھائی۔ میں اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا اور دوبارہ ہنس پڑا۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا، مسعود بھائی خدا کے لیے ذہن کو قابو میں رکھیے، دیکھیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ شمسہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی؟ نہ صرف آپ کے سامنے آ جائے گی بلکہ آپ صحیح وقت پر اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے سہارا دیں گے۔ کہاں تھی وہ؟ کچھ معلوم تھا آپ کو؟ یہ تو امی اور ابو کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا، اب کم از کم وہ آپ کے سامنے تو ہے۔ تو آپ اس بات سے مایوس کیوں ہیں؟ امی اور ابو محمود یا محمود ریاض آپ کو ضرور ملیں گے، آپ یقین رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھیے۔ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائی، کیا اس ہنسی کو تو میری ذہنی خرابی سمجھ رہا ہے؟ نہیں اکرم، ایسا نہیں ہے، بس کچھ خیالات ذہن میں آئے تھے کہ ہنسی نکل گئی، مجھے تو ڈرا ہی دیا آپ نے۔ دراصل میں خود بھی سہما ہوا واپس آیا تھا، سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس انکشاف سے آپ کے دل پر کیا بیتے گی، لیکن اب بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں، اور اب بھی صبر کرتا رہوں گا۔ دیکھ لو شمسہ کے سامنے آج تک نہیں آیا، وہ پردے میں رہتی ہے، کس طرح دل نہیں تڑپتا اس کے لیے، لیکن جاؤں گا نہیں اس کے سامنے، بیکار ہے، ملیں گے تو سبھی ملیں گے، ورنہ کیا فائدہ، غم کی کچھ اور تحریریں رقم ہو جائیں گی، سینہ پھٹ جائے گا اس سے مل کر، جب وہ سب کے بارے میں پوچھے گی، میرے بارے میں پوچھے گی، ہمت نہیں کر پاتا اکرم، یقین کرو ہمت نہیں کر پاتا۔ اکرم نے گردن جھکا دی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بہت دیر تک وہ غم میں ڈوبا بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، اسی لیے تو میں آپ سے ضد نہیں کرتا، حالانکہ ایک بہن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بچھڑا ہوا بھائی سامنے، تو کم از کم ایک سہارا تو اسے حاصل ہو جائے گا۔ نہیں اکرم، میں اپنی تقدیر کے دروازے خود نہیں کھولنا چاہتا،
بقول تمہارے جب یہ دروازے خود بخود کھلیں گے تب میں ان کی دوسری جانب جھانکوں گا، ورنہ نہیں تو نہ صحیح۔ اکرم پھر خاموش ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ اب اکرم کو تقریباً ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں، چنانچہ موضوع بدلنے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے اکرم، بھوریا چرن یہاں داخل ہو گیا ہے۔ کیا؟ اکرم دہشت سے اچھل پڑا۔ ہاں مگر کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا مسعود بھائی؟ اس نے سوال کیا اور میں نے اسے شامی کی ساری کہانی سنا دی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا اور یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کا راستہ نہیں رک سکتا تھا، میرا مطلب یہ ایک جعلی خانقاہ ہے اور یہاں ہر ایک آ جا سکتا ہے، کوئی روحانی تصور تو آپ سے ہے نہیں اس سے، یہ بات ہم جانتے ہیں مسعود بھائی، مگر اب کیا کیا جائے؟ وہ کمبخت اس جگہ آ گیا، ہمارا راستہ ضرور کاٹے گا۔ سامنا ہو اس بدبخت سے، اب تو وہ سامنے ٹکتا ہی نہیں۔ اکرم بہرحال میں نے بطور تذکرہ تم سے کہہ دیا، تم بھی ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری طرف سے پریشان تھا، واپس آ گئے، جی خوش ہو گیا ہے اور اطمینان بھی، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے مسعود بھائی۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، ذرا شمسہ بہن سے مل لوں، بچے تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، مگر ذرا برابر تذکرہ مت کرنا کسی بات کا، کیا سمجھے؟ ہاں یہ تو سمجھتا ہوں، ظاہر ہے تذکرہ کیا امکان ہے، اور کہوں گا بھی تو کیا۔ کچھ دیر کے بعد اکرم میرے پاس سے چلا گیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچوں میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، بس اس بات پر حیرت تھی کہ اب عرضیوں کے جواب کے لیے مراقبہ کرتا تھا تو کوئی جواب نہیں ملتا تھا، کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہوتی تھی جس کے تحت میں عرضیوں کے جواب لکھوں، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا اور مجھے بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب سچی بات یہ ہے کہ ذہنی اختراع سے کام لے رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی تھیں، ان کے جو جواب سمجھ آتے تھے دے دیتا تھا، ٹالنے والی بات ہوتی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ مار وہی چل رہا تھا، حاجت مند جب آتے تھے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا اور چہروں پر خوشی کے آثار۔ ایک بھی ایسا نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب تو رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دور دراز کے لوگ آنے لگے تھے اور خانقاہ کے معاملات بہت بہتر انداز میں چل رہے تھے۔ فیضان کو چونکہ میں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ کہیں آنے جانے کی بات نہ کرے، خاموشی سے وقت گزارتا رہے۔ شرمندہ سا ضرور نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ بیچارہ نہایت عقیدت کے ساتھ فاتح خوانی وغیرہ بھی کرتا تھا اور عبادت گزاری بھی۔ اب کسی کو کیا بتایا جاتا تھا کہ اس خانقاہ کی کہانی کیا ہے؟